السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ اور بہت زیادہ معذرت کے ساتھ کل میں نے کوئی سٹوری اپلوڈ نہیں کل میں نے اپلوڈ کی تھی. آج میں نے دن میں کوئی سٹوری اپلوڈ نہیں کی اور کل صرف ایک کی تھی، کیونکہ یار روزہ تھا. مجھے کافی پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کچھ کمزوری سی بہت فیل ہو رہی تھی، تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اب میں چاہتی ہوں افطاری کے بعد کہ آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی ہارر سٹوری شیئر کروں. اوکے دوستو، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں میں رپلائی نہیں دیتی کیونکہ مجھے پرمیشن نہیں ہے. البتہ ہاں، کچھ جگہوں پہ میں رپلائی کرتی ہوں جب پرمیشن لیتی ہوں، تو ان سب کو میں سٹوری کے بیچ میں ہی بتاتی ہوں کہ کیا کیا. اچھا، لوگ مجھے بہت زیادہ اس طرح میں نے ایک سٹوری کی ہے کراچی کارساز روڈ پہ. تو میں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ جب سے شروع ہوا تھا نا، یہ کارساز روڈ کا، جس پہ لڑکی نظر آتی ہے لوگوں کو، تو میں نے کہا تھا اس میں کہ آدھی رات کو جب وہ لڑکی اس طرح کھڑی تھی، آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے یہ ایک شخص کو نظر آئی تھی. تو اب وہ ایک بوڑھا شخص ہے اور اس نے کہا تھا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے مجھے یہ لڑکی نظر آئی تھی. اس کے بعد بہت سارے واقعات شروع ہو گئے. ہر کوئی ابھی تک آج تک کہتا ہے کہ کارساز روڈ پہ ہمیں ایک لڑکی نظر آئی دلہن کے روپ میں، یا شاید ایسی. تو جب میں نے یہ سٹوری کی تو میں نے کہا کہ اس وقت اس بوڑھے شخص نے یہی کہا تھا کہ اس ٹائم ایک اکیلی لڑکی کیا کرے، کیونکہ کراچی کا ماحول ایسا نہیں ہے. ایک بڑا شہر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں آدھی راتوں کو اکیلی جو ہے روڈوں پہ کھڑی ہو جائے. ہاں، البتہ اس کی بنسبت جو لاہور ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں، اس کے ماحول کافی آزاد ہے. اب اگر وہاں لڑکیاں رات کو گھومتی پھرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ماحول ایسا ہے. تو مجھے ایک کمنٹ آئی تھی کہ ہاں کیوں نہیں، کراچی افغانستان میں اور لاہور تو یورپ میں ہے، جس پر میں کافی ہنسی تھی. اور اس کے لیے میں سوری. میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ لاہور جو ہے بہت آزاد ہے اور اس طرح، کوئی میرا وہ نہیں تھا، لیکن میں کراچی اور لاہور کے کمپیریزن میں کہہ رہی تھی. باقی ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے لاہور نہیں دیکھا، مجھے بہت شوق ہے کہ میں لاہور کی گلیوں میں گھوموں، وہاں کے مارکیٹس اور مالز جو ہے، اور اسپیشلی جو کہتے ہیں کہ چوڑیاں وہاں کی بہت وہ ہے، تو وائرل ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے. ہاں، زندگی میں کبھی ٹائم نکال کے میں انشاءاللہ لاہور جاؤں گی ہر حال میں. کراچی میں تو میں رہتی ہوں، بیکاز میں بچپن میں بہت کراچی کے سپنے دیکھتی تھی نا، کیونکہ میرا تعلق KPK سے ہے دوستو، اور میں سوات سے تعلق رکھتی ہوں. تو ہم لوگ اوبیسلی انہی ایریاز میں گھومتے پھرتے تھے. پشاور دیکھی میں نے، اسلام آباد اور مری اور ایبٹ آباد، اور یہاں سارے ہمارے رشتہ دار، خالو، چچو، نانو، اس طرح. تو ہم لوگ چھٹیوں میں جاتے تھے، بہت مزہ آتا تھا. ہاں، جو کہتے ہیں کالام، ہم روزوں کے لیے کالام جاتے تھے جب بہت سخت، کیونکہ جون جولائی میں جو روزہ آتا ہے وہ گاؤں میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، لمبا سا روزہ ہوتا ہے، یعنی 18 اس طرح گھنٹے، مجھے نہیں یاد، لیکن اس طرح امی لوگ کہتے تھے. تو ایک مرتبہ ہم لوگ کالام گئے تھے، آج سے تقریباً 9 سال پہلے. تو 9 سال پہلے ہم لوگ جو ہے، آج سے 9 سال پہلے ہم رمضان کے لیے، صرف رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے کالام گئے تھے. تو ہم لوگ انہی ایریاز میں گھومتے پھرتے تھے، مالم جبہ، کالام، میادم، دوسرے بہت سارے وہاں جو ٹھنڈی علاقے، وہاں ہم جاتے تھے. تو یہ جو لاہور ہے نا اور کراچی، یہاں تک ہماری جو گھر کے مرد حضرات تھے وہ تو جاتے تھے، لیکن ہم عورتوں کی پہنچ نہیں پڑتی تھی. ہم کس لیے جائیں گے بھائی، کیوں کہیں گے کہ ہمیں بھی لے کے جاؤ. وہ لوگ کام سے جاتے تھے، گھومنے پھرنے تھوڑی. ہاں، اگر گھومتے پھرتے بھی تھے تو ہمیں ساتھ تو نہیں لے کے جاتے تھے. تو خیر، لاہور کا تو نہیں، لیکن کراچی کا مجھے بہت شوق ہوتا تھا، کیونکہ پتہ نہیں دوستو، یہ ایک عجیب بات ہے. یہ جو کراچی کا نام لیا جاتا تھا نا، میرے دل میں ایک ہوا سی، جیسے ہوا نہیں ہوتی بندے کو جو پاگل بناتی ہے. اور میری شادی بھی کراچی میں ہوئی. دیٹ از ویری اسے کیا کہتے ہیں، ایک ریئل آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب کراچی کا نام لیا جاتا تھا نا، تب میرا منگنی کچھ بھی نہیں ہوئی تھی، نہ مجھے پتا تھا کہ بھائی میری شادی کراچی میں ہوگی، اور وہ بھی غیروں میں. یعنی کراچی میں ہمارا کوئی اتنا رشتہ دار نہیں ہے. خالہ ایک رہتی ہے، لیکن ان کے ساتھ اتنا ہم لوگ کلوز وغیرہ نہیں تھے. ہاں، چھٹی ہمارے گھر میں آتی جاتی تھی، وہ بہت خوش ہوتی تھی جب وہ آتی تھی، لیکن ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ بھئی خالہ کے بیٹے سے شادی ہوگی، یہ ایسا کچھ نہیں تھا. اور نہ جو ہے میری امی ان چیزوں کے لیے راضی ہوتی تھی. یہ میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ لاہور اور کراچی کی بات آئی تو جب میں 14-15 سال کی تھی نا،
اور جب کوئی کراچی سے آتا تھا میں بڑے رشک سے ان لوگوں کو دیکھتی تھی اور اس طرح کہتی تھی ہم بھی کبھی کراچی جائیں گے. اچھا پھر جب میں تھوڑا تھوڑا مطلب اور بڑی ہو گئی اور جب میرا رشتہ ہونے والا تھا، یقین جانو دوستی انہی دنوں میں یہ کراچی نہیں ہے میرے سر پہ سوار ہو گئی تھی. یقین جانے یہ میرے ساتھ ایک ریئل، یہ بھی ایک ہارر سٹوری میں آپ لوگ ڈال دیجئے. جب کوئی کراچی کی بات کر رہے تھے میں متوجہ ہوتی تھی. جب کوئی کہتے تھے کہ کراچی میں یہ ہوا، یہ ہماری خالہ کے گھر، یار میں کیا بتاؤں، میرا دل کرتا تھا کہ میں اس طرح اڑ کے نا کراچی آ جاؤں اور دیکھوں. اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب کراچی کی باتیں ہوتی تھی. تو یقین جانے 1 مہینے بعد میری منگنی ہو گئی اور کراچی میں ہو گئی. کراچی سے میرا رشتہ آیا تھا اور بہت اچھا تھا. اور اس طرح پھر آگے پروسیس ہو گئے اور میں حیران تھی ہے کراچی سے ہے. اس وقت تو مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کراچی سے کوئی آیا ہے میرا رشتہ لے کے. لیکن جب میرا رشتہ ہوا تب مجھے یاد آیا کہ یار یہ کراچی تو مجھے بہت پسند تھی. جب لوگ باتیں کرے تو اس طرح ہے دوستو. بس یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتا رہی تھی کہ کراچی میں تو اب میں ہوں لیکن لاہور کا کافی شوق ہے کہ میں دیکھوں. اب لاہور میرے اس طرح نہیں ہے کہ میرے سر پہ سوار ہے، لیکن چونکہ پاکستان کا ایک شہر ہے اور بہت کہتے ہیں کہ کھانوں کا شہر ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ کبھی گھومے پھرے ہم جائیں بچوں کے ساتھ، اچھا لگے گا. اوکے دوستو ہارر سٹوری کے طرف آتے ہیں. میرا کزن کہتا ہے کہ مجھے جلدی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بھی بہت ساری باتیں کی ہے، اس سے آپ لوگ بور ہو چکے ہوں گے. میرا کزن کہتا ہے کہ میں گھر میں اکیلا تھا اور میں اللہ سے اکثر دعا مانگتا تھا کہ اللہ کرے میرے گھر والے کہیں چلے جائیں اور مجھے تھوڑا سا گھر میں اکیلا رہوں، ٹائم ملے، موقع ملے مجھے اکیلا رہنے کا. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم تو اکیلا نہیں رہ سکتے بھائی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح اکثر کیونکہ میں کبھی امی کبھی بہنیں کبھی اس طرح، تو میں کبھی اکثر لوگ ایسے مزاج کے ہوتے ہیں نا، گل مل کے وہ لوگ نہیں زیادہ ٹائم گزار سکتے. تو وہ کہتا تھا کہ مجھے تھوڑا سا لونلی مطلب ایک تنہائی چاہیے تھی جو کہ نہیں مل رہی تھی. باہر بھی دوست وغیرہ ہوتے تھے. تو اس طرح ایک دن میرے گھر والے کسی دعوت پہ گئے تھے، میں گھر میں اکیلا تھا. اب میں بیٹا ہوں اپنا گٹار بجا رہا ہوں، ٹین ٹڑان ٹڑان ٹان ٹان ٹان. تو دوستو یہ جو گٹار کی میوزک ہوتی ہے نا، یہ اکثر مجھے بھی بہت خوف میں مبتلا کرتی ہے، کیونکہ انگلش فلموں میں اسپیشلی زیادہ تر انگلش جو موویز ہے اس میں زیادہ تر جو ہاررز فلمیں ہیں نا اس میں یہ چیز زیادہ ہے، ڈن ڈن، وہ جو دوسری چیز ہے پیانو وہ. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی گٹار کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اچانک مجھے ایسا فیل ہوا کہ کوئی آیا ہے میرے کمرے میں. نے ادھر ادھر دیکھا جیسے سایہ سا میرے پیچھے چلا گیا، تو کوئی نہیں تھا. تو میں پھر سے کرسی پر بیٹھا تھا، گٹار بجا رہا تھا. اب یہ رات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، شام کا ٹائم ہے. بہت ہارر ہے دوستو، شام کا ٹائم ہے. وہ کہتا ہے میں گٹار بجا رہا ہوں، ٹن ٹن ڈن ٹن 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 ٹن. تو مجھے فیل ہوا کہ پیچھے سے کوئی میرے جو ہے پیچھے، جو کرسی کے پیچھے کوئی جھکا ہے میرے اوپر اور وہ میرے گٹار کو اس طرح دیکھ رہا ہے. تو جیسے ہی میں نے دیکھا نا، کوئی مرد کھڑا تھا. یہ بہت ہارر ہے یار. کوئی آدمی کھڑا تھا اور اس کے بڑے بڑے بال تھے، یعنی جیسے مرد حضرات اکثر اپنے بال بڑے کرتے ہیں نا، تو اس کے تھوڑے سے بڑے بال تھے جو شولڈر پہ پڑے تھے. تو میں گھبرا کے کرسی سے اس طرح گرا. میں سمجھا کوئی چور اندر آیا ہے. اور جیسے ہی میں گرا نا، تو اب میں جیسے ہی مڑنے والا تھا اس کی طرف دیکھنے والا تھا، میرا گٹار بھی گرا. تو اسی چند سیکنڈ پہ وہ ہنس رہا تھا اس طرح مجھ پہ کہ تم گرے. لیکن جیسے ہی میں مڑا نا تو وہاں کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب پہلے سین میں مجھے پتہ چلا کہ بھئی کوئی اور مخلوق ہے، چور نہیں ہے. کیونکہ اچانک ایک چیز کمرے میں غائب کیسے ہوا؟ اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں صرف میرا گٹار ہوتا تھا اور میری کرسی ہوتی تھی اور کارپیٹ ہوتا تھا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے چھپ جائے. اور دروازہ جو تھا وہ میرے فرنٹ پہ تھا، اس کے بیک پہ نہیں تھا کہ وہ بھاگ کے دروازے سے نکلا ہو. نہیں، اس نے اگر باہر جانا بھی تھا بھاگ کے تو وہ میرے اوپر سے گزر کے جاتا، کیونکہ میں گرا تھا دروازے کی بالکل فرنٹ پہ. میں نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن اس کی ہنسی آ گئی. ٹھیک ہے، اب میں ڈرا ہوں. میں بھاگ کے باہر آ گیا. میں پڑوسیوں کے گھر چلا گیا. انہوں نے مجھے کہا کیا ہوا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں. تو
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میرا ایک دوست میرے ساتھ میرے گھر کے اندر آیا. ہم نے پورا گھر چھان مارا, کوئی نہیں ملا. میں نے کہا کچھ نہیں ملے گا کیونکہ another creature یعنی کہ کوئی انسان تو نہیں تھا اور نہ یہ کام انسان کا ہو سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں بیٹے باتیں کریں تو اچانک جیسے برتن گرے ہو نا ایسی آواز آئی. تو اس نے مجھے کہا کچن میں کوئی, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کوئی نہیں ہے اور یہ آواز کچن سے نہیں آئی ہے, یہ اسی کمرے سے آئی ہے جس میں گٹار بجا رہا تھا. اور آپ کو بتاؤں اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کارپیٹ جو زمین پہ بچھی تھی, اس کے اوپر ایک میری کرسی, ایک ٹیبل اور اس پر گٹار پڑا تھا. کچھ بھی نہیں تھا, وہ صرف میرے سکون کے لیے تھا وہ کمرہ. اس میں اپنا گٹار بجا رہا تھا اور بس. نہ میں وہاں کوئی پانی کی بوتل رکھتا تھا, نہ کوئی جگ, نہ کوئی کولر. ہاں آواز ایسی برتن کی تھی جیسے اسٹیل کے برتن نہیں ہوتے ٹنگ 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 اس طرح. اچھا اس نے کہا چلو دیکھتے آج مزہ آئے گا. وہ کافی وہ ہے نا, اسے کیا کہتے ہیں, وہ جو تجسس اور انکوائری زیادہ کرتے ہیں وہ ہے. خیر میں نے کہا نہیں مجھے کیونکہ ڈر لگ رہا تھا. اس نے مجھے کہا نہیں چلو اب جو آن پڑی ہے دیکھتے ہیں نا اور یہ کیا کرتا ہے. ہم نے چوری ہاتھ میں اٹھائی, کچن سے لے گئے اور اس کمرے کی طرف گئے. ہم نے جیسے دروازہ کھولا وہاں کوئی نہیں تھا, لیکن جو کرسی تھی نا جسے میں گرا تھا وہ الٹی پڑی تھی. اب وہ کرسی الٹی پڑی ہے اور میرا گٹار زمین پہ آرام سے پڑا ہے, یعنی اس کو تھوڑا موڑا نہیں گیا. اس نے مجھے کہا شاید اس کرسی کی آواز تھی. میں نے کہا وہ آواز کرسی کی نہیں ہے میرے دوست, وہ آواز برتنوں کی تھی. خیر ہم نے وہ کرسی سیدھی کی اور وہاں تھوڑا بیٹھ گئے, باتیں کرنے لگے. تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس نے کہا ہائے ہائے. میں نے کہا کیا ہوا؟ چونکہ دروازہ کھلا تھا. اس نے کہا کوئی سامنے سے گزرا ہے تیزی سے. تو ہم لوگ پھر باہر آئے, ہم نے پورے کمرے پھر چھان ماری. پھر میری طبیعت خراب ہو گئی کیونکہ یہ رات تھی, اندھیری تھی اور لوڈ شیڈنگ چونکہ ہوتا ہے پاکستان میں تو ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نیچے جاتے ہیں, میرا اوپر پورشن پہ تھا نا کمرے, میں نے کہا نیچے جاتے ہیں, لائٹ جانے والی ہے, ہم لوگ کہیں ہمارے ساتھ کچھ اور نہ ہو جائے. ہم نے موبائل سے روشنی کی اور ہم جو ہے لائٹ سے آن تھی لیکن پھر بھی ہم نے موبائل کی جو ٹارچ تھی وہ لگائی کیونکہ لائٹ جانے والی تھی. ہم نے پہلے سے لگائے اور نیچے آئے. اب ہم لوگ صحن میں بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھے ہی باتیں کر رہے. قرآن مجید کی کچھ تلاوت وغیرہ میں کر رہا تھا, لیکن میں گھبرا بہت رہا تھا. میرا دوست بالکل نہیں گھبرا رہا تھا. اس نے مجھے کہا دیکھو. میں نے کہا کیا؟ جو میں نے دیکھا نا, اس نے مجھ سے پہلے دیکھا کہ کوئی میرے ہی کمرے سے کوئی کھڑکی میں جھانک کے اوپر فلور سے یعنی اوپر چھت سے ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح اس نے کہا کہ بڑی بال تھی. میں نے کہا کہ شاید یہ جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے نہیں دیکھا. جب اس نے مجھے کہا دیکھو, میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. اس نے مجھے کہا یار جیسے بڑے بالوں والا آدمی تھا. تو میں نے کہا بس تم نے دیکھ لیا, میں نے بھی جو چیز دیکھی تھی اس کے بال بڑے تھے. اب ہم لوگ کافی ڈر کے اس طرح بیٹھے ہیں نا, تو گھر پہ بیل بجی تو میرے گھر والے آ گئے, گاڑی آ گئی. تو سب نے میرے ساتھ میرے دوست کو دیکھا تو کہا کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے, تم مطلب ٹھیک ہے سب کچھ؟ میں نے کہا ہاں یہ ایسے ہی آیا ہے, میں اکیلا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خیر میرا دوست پھر چلا گیا, 5-6 منٹ بیٹھ گیا اور انہوں نے ویسی جوک مارنا شروع کی کہ یہ ڈر رہا تھا, اس کو کسی نے ڈرایا, یہ وہ. میری امی نے مجھے کہا کیا ہوا ہے. میں نے کہا امی کچھ نہیں ہوا, لیکن یقین جانے دوستو اس رات میں اتنا ڈر رہا تھا کہ میں اپنی بہنوں کے کمرے میں سو گیا. اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں سونا. تو میری امی کچھ شک میں پڑ گئی. خیر اس نے کچھ نہیں کہا, لیکن اس نے قرآن مجید کی تلاوت اور سب کچھ مجھ پہ شف کیا. وہ سمجھ گئی تھی کیونکہ میرے دوست نے اسے بہت کچھ بتایا تھا. اس نے مجھے کہا یہ سچ ہے. میں نے کہا نہیں سچ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا میری امی پہ ڈرے گی. میری امی رات کو اٹھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, مجھے پتا تھا امی ڈرے گی, لیکن میں نے نہیں بتایا اسے. لیکن امی کو سمجھ گئی. اچھا اب رات کو مجھے ایک شک سا ہونے لگا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے امی اٹھی گی رات کو اور امی کو بھی یہ چیز ڈرائے گی. تو میں نے اپنی بہنوں سے کہا چلو امی کے کمرے میں جاتی, ان سے کچھ کہنا ہے مجھے. سب نے مجھے کہا تم اس طرح تو تم ہمیں کبھی نہیں لے کے جاتے ساتھ. میں نے کہا چلو نا یار. سب میرے ساتھ چلے گئے. میں نے امی سے کہا کہ امی جان آج رات تہجد کے لیے نہیں اٹھے. تو اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوا, میں تھوڑا سا ڈر گیا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ڈر جاؤ. خیر امی سمجھ گئے. امی نے کہا اچھا چلو, یہ جو بابر بات کر رہا تھا نا, میرا دوست ہے, اس کا نام ہے بابر, جو میرے ساتھ بیٹھا تھا, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح بولا تھا. میں نے کہا تھوڑا صحیح بولا تھا, وہ زیادہ اس میں جوک بھی مار رہا تھا. خیر اس نے ساری بات صحیح بتائی تھی, لیکن میں نے امی کو اتنا کلوزلی نہیں بتایا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے ڈر نہیں لگتا, اگر کوئی چیز ہے بھی تو ہوگی, مجھے نہیں پتا.
جیسے میرے امی کو پتہ تھا کہ کچھ ہے اس گھر میں. پھر ہم لوگ اپنے کمروں میں گئے اور سو گئے. صبح ہو گئی تو پھر تو میرا پیٹ جو ہے اس میں درد تھا کہ میں کبھی یہ ساری بات بتاؤں گا. تو میں نے پورے اپنی بہنوں کو اور امی کو بٹھایا اور ان کے سامنے پوری جو ہے اسٹوری رکھ دی کہ اس طرح میں گٹار. تو یہ جو گٹار والا سین تھا دوستو، میری بہنیں اس سے اتنی ڈر گئی ہے کہ یار تم کیسے تم نے برداشت کی کہ ایک چیز تمہارے اوپر سے ایسے جھکا اور تمہارے گٹار کو دیکھ رہا تھا، اور جب تم نے اسے دیکھا تو وہ ہنسا. اور واقعی مجھے وہ سین نہیں بھولا دوستوں. یہ جو گٹار میں بجا رہا تھا، میں نے جیسے ہی تھوڑا سا مطلب مجھے فیل ہوا نا کہ کوئی میرے اوپر جھکا ہے، تو میں نے جیسے ہی دیکھا نا تو وہ جیسے اسمائلنگ پیش نہیں کرتا، اس نے ڈائریکٹ میری طرف اسمائلنگ بھی پیش کی. اور پھر جب میں گرا تو اس کی ہنسی کی آواز ہے، لیکن جب میں مڑا تو وہاں کچھ نہیں تھا. تو یہ سین ہو گیا. میں بہت ڈرا تھا. اور پھر ہم نے مولویوں سے اس طرح تعویذ واویزیں کی، اور یعنی سبق وغیرہ کی تعویذیں، اور وہ لٹکائے گھر میں. اور اب شکر الحمدللہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد ہم کبھی اکیلے بھی نہیں رہے. اس کے بعد جب ایک بندہ رہتا تو 2-3 اس کے ساتھ رہ جاتے تھے. ہم اکیلا اس طرح نہیں رہتے تھے. اور ہاں، امی کو بھی ایک فکر لاحق ہوگی. اور اس دن کے بعد آج تک اس بات کو 4 سال ہو گئے، میری امی کبھی رات دیر سے نہیں، جب وہ لوگ کسی دعوت وغیرہ میں جاتے بھی ہیں نا تو شام یعنی اندھیرا چاہنے سے پہلے آ جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. چاہے شادی رات کو کیوں نہ ہو، میری امی کبھی ایسی شادیاں اب اٹینڈ ہی نہیں کرتی جس کا مطلب ولیمہ رات کے ٹائم ہو یا بارات. وہ کہتی ہے نہیں، مجھے اس دن کا بتائے جو دن کے ٹائم ہوگی. تو ایسی بہت ساری شادیاں ہم مس کر چکے ہیں. ہم دوسرے دن جاتے، دن کے ٹائم ہم جاتے ہیں، ہم رات کے ٹائم نہیں جاتے، کیونکہ ہم بہت ڈرے تھے. اور ہمارا گھر بہت سنسان علاقے میں ہے، جہاں جو ہے دور دور تک آبادی نظر نہیں آتی. یعنی ہمارا گھر پھر اس سے 10-15 منٹ کے فاصلے پر میرے دوست کا گھر. جب میں اس کے گھر بھاگتے بھاگتے گیا کہ میں ڈر گیا ہوں، اس وقت میں نے اپنے گھر کو بالکل کھلا چھوڑا تھا. شکر ہے کسی نے چوری ووری نہیں کی تھی. اور اس طرح اس کے گھر کے بعد ایک اور گھر 15 منٹ کے فاصلے پر، 6 منٹ کے فاصلے پر، 10 منٹ کے فاصلے پر، اس طرح. تو یہ ایک سنسان علاقہ ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم لوگ اس میں بہت ڈرتے ہیں اب تک. اب تھوڑی سی آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کچھ نہیں ہوا. اوکے دوستوں، یہ اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اور جن لوگوں کو میری آواز پسند ہے ان کا بہت بہت شکریہ، جو مجھے کمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ بہت پیاری آواز ہے. تو مجھے تو نہیں لگتی کہ پیاری ہے، مجھے تو اپنی آواز بہت بری لگتی ہے. اور میں چاہتی بھی ہوں کہ میں وائس چینجر یوز کروں، لیکن اکثر مجھے وائس چینجر کی آواز بھی پسند نہیں آتی، جس کی وجہ سے میں اپنی ریئل آواز میں ہی جو ہے ٹھوک دیتی ہوں اسٹوری، اور پھر خود نہیں سنتی، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں سنوں اپنی آواز. تو آپ لوگوں کا بے حد شکریہ، اور آپ لوگ کا میں بہت مشکور کہ آپ لوگ کو میری آواز اچھی لگتی ہے اور اس میں یہ اسٹوری اچھی لگتی ہے. ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ میری اسٹوریز تو اچھی ہوتی ہے، لیکن لوگ میری آواز کی وجہ سے نہیں دیکھیں گے. اور بس یہی ہے. تو جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی تھینک یو سو مچ. میں اسٹوریز میں بتاتی ہوں، ہاں میں کبھی کبھار رپلائی بھی کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھار اس کے لیے آپ لوگ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اوکے، سو تھینک یو سو مچ. فی امان اللہ.